اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ بھی قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارا بیان کرنا بھی ایک سعادت کی بات ہے، اور آپ کا سننا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآن میں انبیاء علیہم السلام کے خصوصی طور پر تذکرے کیے گئے ہیں انہیں بغور سنیں اور ان سے حاصل ہونے والے نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بات قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا، اس میں بھی بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ اب ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اس مصلحت کو سمجھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق استفادہ کرتے ہوئے اپنے عمل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے عقائد کو بہتر سے بہتر کریں۔ ہمارا آج سورہ آل عمران چل رہی تھی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک معجزے کا تذکرہ کیا، اور اس معجزے کو دکھاتے ہوئے آپ جو بھی عمل کرتے تھے، مثلا پرندے کو زندہ کر کے اڑانا، اس کے علاوہ مادرزاد اندھے کو بینائی دینا، اور برس کے مرض والے شخص کو ہاتھ پھیر کے شفا دے دینا، اس طرح مردوں کو زندہ کرنا، خود آپ اس کو بیان فرما رہے ہیں اور اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ اور اس پر ہمارا تفصیلی کلام گزر چکا ہے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے ظہور و اظہار کے لیے دنیا میں جس کو بھی وسیلہ بناتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وسیلے ذریعہ اور سبب کی طرف فعل کی نسبت ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی طرف فعل کی نسبت کرنا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فعل کے صدور پذیر ہونے کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ بعض نے سمجھا کہ اگر آپ شفا کی نسبت بزرگ کی طرف کر دیں گے، اولاد دینے کی نسبت بزرگ کی طرف کر دیں گے، اسی طریقے سے کچھ حاجت پوری کرنے، مصیبت ٹال دینے کی نسبت بزرگ کی طرف کر دیں گے، تو یہ کفر و شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو ایسی حضرات سے دائرہ ادب میں رہتے ہوئے میں نے پچھلی دفعہ بھی کویسچن عرض کیا تھا، اور اب بھی عرض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا حکم ہوگا کہ اگرچہ یہ چلے معجزہ بھی ہے اور یقیناً معجزہ ہے، پھر بھی آپ اس فعل کو اپنی طرف منسوب تو کر رہے ہیں نا، میں شفا دیتا ہوں، میں پرندے کو پھونک مارتا ہوں، پرندے کی مٹی کی صورت بنا کے وہ اڑنے لگ جاتا ہے، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو میں تو آپ فرما رہے ہیں، یعنی میں کا لفظ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، ڈائریکٹ یہ تو نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ آخر میں لفظ بڑا پیارا فرما رہے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اجازت سے۔ اور یہی مسلمانوں کا صحیح عقیدہ ہے کہ ایک شخص اپنی طرف کسی فعل کی نسبت کر سکتا ہے، اگرچہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کو عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ اگر میں کر بھی رہا ہوں، مجھ سے کوئی کام ہو بھی رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہے، اگر اس کا حکم اور اجازت نہ ہوتی تو میں یہ کام کبھی بھی نہ کر سکتا۔ ابھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان ہو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 اشخاص کو زندہ کیا۔ ایک تو عازر شخص تھا جو آپ سے بڑی عقیدت، محبت، اخلاص رکھتا تھا، اس کی بہن نے بتایا کہ یہ بہت بیمار ہے، تو آپ اگر کرم فرمائیں، اور وہ رہتا تھا 3 دن کی مسافت پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کا تو 3 دن پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس کی بہن سے کہا مجھے قبر پہ لے جاؤ، وہ قبر پہ لے کر گئیں، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عازر کو زندہ کیا۔ وہ باقاعدہ قبر سے گھر حاضر ہوئے، گھر تشریف لائے، اور پھر ان کی شادی ہوئی اور اولاد بھی ہوئی، اتنا طویل عرصے مسجد وہ زندہ رہے۔ دوسرا یہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو وہ نوجوان بھی زندہ ہو گیا، اور جنہوں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا لوگ، ان کے اوپر سے وہ کودتا ہوا نیچے آیا، گھر پہنچا، کپڑے پہنے، اور پھر وہ کافی عرصے زندہ رہا، اس کے بھی اولاد ہوئی۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی جو شام کو اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توفیق عطا فرمائی، آپ نے اس بچی کے لیے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئی۔
اور چوتھا سام ابن نوح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بیٹے تھے. ان کی وفات کو ہزاروں برس گزر گئے تھے. کہتے یہ ہیں کہ ہزاروں برس گزر گئے تھے، تو لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں تاکہ ہم ان سے حق چیز کو معلوم کریں. آپ ان کی نشاندہی پر ان کی قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو حضرت سام جو تھے وہ فوراً زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے اور گھبرا گئے. ان کو ایسا لگا کہ شاید یہ قیامت قائم ہو گئی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ اتنے خوفزدہ ہوئے تھے اس تصور کی وجہ سے کہ آدھے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے پھر انہوں نے درخواست بھی کی عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ موت کی سختی میں مبتلا نہ کریں. تو پھر آپ نے دعا فرمائی اور بڑی آسانی سے ان کی روح مبارکہ جسم سے نکلی. تو اس طرح گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے. اور دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے ضرورت کے تحت کرنا، ایک ہے لوگوں کی خواہش پہ کرنا. لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ سام بن نوح کہ ہم زیارت کر لیں اور ان سے آخرت کے امور کے بارے میں کوئی احسن کر لیں، تو آپ نے ان کو زندہ فرما دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی وقتی کیفیت نہیں تھی، یہ کوئی وقتی انعام نہیں تھا. جب کسی نے ڈیمانڈ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا. تو یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بعض اوقات مطلب وسوسہ آ جاتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ دائمی طور پر کسی میں کسی صلاحیت کا موجود ہونا، اور ایک ہے کہ عارضی طور پر ہونا. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو شفا دے دی فلاں معاملہ ہوا، یہ عارضی طور پر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو معجزے کے اظہار کا حکم دیتا ہے، وہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں، اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو جب کچھ عطا فرماتا ہے تو دائمی طور پہ عطا فرماتا ہے، واپس چھیننے کے لیے عطا نہیں کرتا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو جو مردہ زندہ کرنے کی نعمت سے نوازا اور مریضوں کو شفا دینے کی سعادت عطا فرمائی تھی، تو یہ دائمی طور پر تھی. ایسا نہیں ہے کہ کسی وقتی کیفیت کے تابع ہو کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص پرٹیکولر وقت میں آپ کو اجازت تھی، اس کے بعد نہیں تھی. جب آپ چاہتے یہ کام کر لیا کرتے تھے. لہذا یہی اب معاملہ انبیاء علیہ السلام سے سمت کے اولیاء عظام میں منتقل ہو کر آیا ہے کہ اگر ان سے بھی جا کر طلب امداد دائرۂ ادب میں رہ کر قیودات شرعیہ کا لحاظ کر کے کی جائے تو ضرور مدد کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے مسائل کو حل بھی فرما دیتا ہے. تو جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ دکھایا تو بعض لوگوں نے کہا، اور جس طرح شفا آپ کی دست مبارکہ سے لوگوں تک پہنچی، تو بعض لوگوں نے جو اس زمانے کے خراب قسم کے لوگ تھے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جادو ہے، معاذ اللہ مکر ہے، اور لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا کہ ان کی بات نہ مانیں، ان کے قریب نہ جائیں، ایمان قبول نہ کریں. اس پر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تمام چیزیں بالفرض شعبدہ بازی ہیں یا جادو ہیں، میں تو تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھاتے ہو اور کیا چھوڑ کر آتے ہو. لہذا آگے ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں ان چیزوں کی جنہیں تم کھاتے ہو اور ان چیزوں کی کہ جنہیں تم اپنے گھروں میں جمع کر کے ذخیرہ بنا کر رکھتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. تو دیکھیں معلوم ہی ہوا کہ اب یہ گھر میں تم نے کیا کھایا اور کیا تم نے جمع کر کے رکھا ہے یہ سب غیبی امور سے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ کون گھر میں کیا کھا رہا ہے اور کیا اس نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہ تم کیا کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھر میں جمع رکھتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام عام انسان نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی نعمتوں سے، بڑی برکتوں سے، بڑے کمالات سے، بڑے انعامات سے نوازتا ہے کہ جو ہم جیسے لوگوں کو عموماً حاصل نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ خبر دے کر ثابت فرما دیا کہ یہ تم اگر سمجھ رہے ہو جادو ہے تو یہ خبر دینا تو جادو نہیں ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دائمی طور پر یہ نعمت سے نوازا تھا، جب چاہیں کسی کے بارے میں آپ بتا سکتے تھے. اب یقینی سی بات ہے کہ جب ایسی بزرگ ہستی موجود ہو، چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو، تو لوگ اس سے ضرور استفادہ کرتے ہیں. تو اس طرح آپ کے پاس بھی لوگ آتے اور شفا کے حصول کے لیے کوشش کرتے. تو اسی طریقے سے آج بھی اگر کوئی روحانی شخصیت ہے کہ لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اور جا کے کہتے ہیں جی ہم اپنے مشکلات کے حل کے لیے آئے ہیں،
دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، پریشانی کو دور کرنے کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو متنفر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف کیوں متوجہ ہو رہے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہیں جو یہاں آ کے تلاش کر رہے ہیں، تو یہ صحیح بات ہے کہ پھر یہ کویسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھے جائیں کہ آپ نے کیوں یہ سب معاملہ کر کے دکھایا، تو اس طرح نہ کرتے۔ لیکن یہ اعتراض عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا۔ قرآن تو ہمیں مختلف مقامات پر اچھی باتیں سکھاتا ہے، عقیدہ سکھاتا ہے، عقیدے کی درستگی بتاتا ہے، اعمال کی درستگی بتاتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پہ اعتراض کرے پھر وہ اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لے کہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذرا سی احتیاط اختیار کرنا واجب ہے اور بڑے محتاط انداز سے ان چیزوں پر کلام کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور ضرور اس میں بے شک ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو نشانی یہی ہے کہ تھوڑا غور کریں، بہت ساری نشانیاں ہو سکتی ہیں جو مطلب بعض مفسرین نے لکھی بھی ہیں، وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات کو دیکھنے کے بعد کسی کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اس زمانے کے جو منافقین بنی اسرائیل تھے، انہوں نے پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کے کمالات و فضائل کو معاذ اللہ کمالات کو گناہ کو معجزے کے بجائے جادو قرار دے دیا، سحر قرار دے دیا اور آپ کی اطاعت سے روگردانی کی، اور اس طرح خود بھی تباہ ہوئے، اور جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ ارشاد فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام گویا کہ چل رہا ہے کہ مصدقاً، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں، لما بین یدیّ، اپنے سے پہلے کتاب کی، من التورات یعنی تورات شریف کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اطاعت اختیار کرو۔ اب اس میں غور کریں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے۔ اب معاملات کو حلال کرنا، حرام کرنا، یہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، کسی چیز کو حلال کرے، کسی چیز کو حرام کر دے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ گویا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو کوئی پیغام دیتا ہے تو وہ اسے اپنی طرف بھی منسوب کر کے ذکر کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم، اس پیغام کے تکمیل کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہا ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ گویا کہ جب اتنے سارے انعامات اللہ نے دیے، اتنے معجزے دکھا دیے، تو ان معجزوں کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا واقعی کوئی مشکل نہیں رہا تھا، کیونکہ ہر دور میں دیکھیں جادوگر تو رہے ہیں، آج کے دور میں بھی بہت سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی تھے۔ تو وہ جادو، جو شخص جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اپنے فیلڈ کے لوگوں کو بہت جلد اور بآسانی پہچان لیتا ہے۔ وہ لوگ اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور تھے کہ یہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یقیناً یہ ان کے اپنے طرف سے نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے، کیونکہ وہ اس کے مثل بنانے سے عاجز آ گئے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس بات پر غور و تفکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے تو اس کو بڑی بعض اوقات طاقت عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ اپنی طرف کسی فعل کی نسبت کر بھی لیتے ہیں تو اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں رہتا ہے۔ اب یہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حرام فرمائی تھیں، ان سے مراد کہ یہ پہلے ایک بات اور بڑی دلچسپ ہے، وہ میں عرض ہوں۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کرنے لگے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کی خبر دیتا ہوں۔
تو علماء فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ غیب کے علوم انبیاء کا معجزہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا، اور اگلے وقت کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے وہ بھی آپ اس کی بھی اطلاع دے دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے، آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے اٹھا کر رکھ دی ہے۔ بچے گھر جاتے، روتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے چیز تیار کی ہے؟ تو بچے کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس جانے سے روکا اور کہا کہ بھئی وہ تو جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پر تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا اس مکان میں سور ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کے آپ چلے گئے۔ اب جو لوگوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سب سور ہی سور تھے وہاں پر۔ الحاصل یہ کہتے ہیں کہ غیب کی خبریں دینا انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، پہلے تھوڑا سا اس پر یہ ضمن ایک تفسیر کی بات آ گئی تو میں نے کہا تھوڑا سا اس پہ بھی کلام کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زبان سے جب کوئی چیز جاری ہوتی ہے تو حقیقتاً یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے افعال کی تکمیل کے لیے اور اپنے کسی فعل کو، کسی عمل کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ان مقرب بندوں کو وسیلہ و ذریعہ بنا کے عزت فراہم کرتا ہے۔ ہوتا اللہ کا ارادہ ہے، تو اس لیے یہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر کسی نیک بندے کی زبان سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ارادہ الہی کار فرما ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرما لیتا ہے، کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے جھوٹ بولا تو انجام ان کے سامنے آ گیا۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیزیں حلال فرماتے تھے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں آپ نے حلال فرمائیں، جیسے فرمایا کہ جو تم پر حرام تھیں، فرمایا جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھیں آپ نے ان کو حلال کیا، جیسے کہ اونٹ کے گوشت، مچھلی اور کچھ پرندے۔ یہ پہلے حرام تھے، آپ نے ان کو حلال کر دیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں کچھ آزمائشیں اپنے بندوں کے لیے مقرر کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہم عند الاحناف، ہم حنفیوں کے نزدیک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام عاقل اور بالغ مسلمان مرد و عورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ تمام احکام ایک اصل میں ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے گویا کہ ایک امتحان لیتا ہے، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے امتحان لینے کا، کہ جو پھر اس کے تقاضے کے مطابق، جیسا حکم ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ کامیاب ہوا، وہ آخرت میں انعام پائے گا، اور جو ناکام رہتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ تو بھی ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بعض چیزیں حرام کر دیں، حالانکہ وہ ایسی کوئی خراب گندی چیزیں نہیں تھیں، لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو حلال کر دیا گیا۔ تو اب حلال کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اپنے طرف نسبت کی۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ نسبت غیر اللہ کی طرف کرنے میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور